اور جنت البقی یہ رسول اللہ کے پاؤں مبارک کی سائڈ ہے. 40 سے زائد علماء دیوبند وہاں مدفون ہیں. آپ کے بلکہ آپ کے کیا میرے خیال میں شاید کوئی مسجد ہو جس میں فضائل اعمال موجود نہ ہو. حضرت شیخ الحدیث تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کتب لکھی، ان تمام کتابوں کو لکھا اور اللہ سے عرض کیا میرے مولا اگر یہ میری محنتیں حدیث پاک والی آپ کو پسند ہیں تو مجھے رسول اللہ کے پاؤں کی طرف جنت البقیع میں قبر عطا فرما دے. آپ آج جائیں، اللہ آپ کو لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ گیٹ نمبر 37 سے نکلیں، آپ پہنچے جنت البقیع، حضور پاک کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھیں، امام نافع کی قبر، امام مالک کی قبر، ان کے قدموں میں شیخ سہارنپوری کی قبر، عین اسی کے قدموں میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ قبر موجود. یہ رسول اللہ کے پڑوسی ہیں، جار النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے پڑوسی ہیں. حضور کے قدم مبارک کی طرف ان کی قبر موجود ہے. آپ جنت البقیع جائیں، 10,000 سے زائد صحابہ اکرام کی قبریں وہاں موجود ہیں. صحابہ، صحابیات، اور مزے کی بات رسول اللہ کی اولاد وہاں دفن ہے. حضور پاک کی بیٹیوں کی قبر ہے، رسول اللہ کے بیٹوں کی قبر ہے. حضور پاک کے 3 بیٹے ہیں. حضور کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا قاسم سلام اللہ علیہ ہیں، ان کی قبر ان کی اماں جان کے ساتھ مکہ المکرمہ جنت المعلیٰ میں ہے. حضور پاک کے دوسرے بیٹے ہیں جنہیں طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، مطیب و مطاہر بھی کہتے ہیں، عبداللہ بھی کہتے ہیں. یہ 5 نام انہی کے ہیں. اس بیٹے کی قبر بنو سعد میں ہے. طائف مدینہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر کا سفر، وہاں سے 70 کلومیٹر آپ مشرق کی طرف جائیں، بنو سعد ہے. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے جہاں رسول اللہ کی تربیت ہوئی تھی. حضور نے اپنے بیٹے کو بھی اماں حلیمہ کے پاس بھیجا تھا، ان کی وفات وہیں ہوئی ہے، ان کی قبر وہاں ہے. اور رسول اللہ کے تیسرے فرزند، رسول اللہ کے تیسرے نور نظر لخت جگر حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی اولاد ہیں. یہ وہ بیٹے ہیں جنہوں نے پہلے 2 بیٹوں سے بڑھ کے عمر پائی ہے. ان کی عمر 18 مہینے ہے، 1.5 سال. اور جو بچوں کے باپ ہیں نا، ان سے پوچھو 1.5 سال کا بچہ اپنے باپ سے کتنا مانوس ہوتا ہے. 1.5 سال کا بچہ اپنے والدین سے کتنی بات کر سکتا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کتنی پیار کی باتیں کی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا کتنا احترام ہوا ہوگا. ان کی وفات کا واقعہ مولانا عاشق علی برنی رحمہ اللہ کتاب بنات اربع کے آخری حصے میں پڑھیں. خدا کی قسم وہ دل نہیں ہے جو رو پڑے، وہ آنکھ نہیں ہے جس سے آنسو نہ ٹپک پڑے. یہ ایک حساس موضوع ہے. ان کی وفات حضور پاک کی گود میں ہوئی ہے، گود مبارک. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول رونے لگے، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، رسول اللہ کی آنکھوں سے جب آنسو گرے تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ رونے کا مطلب؟ حضور نے فرمایا یہ ایک رحمت ہے جو رحیم نے اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے. رسول اللہ کے اس بیٹے کی وفات ہوئی. حضرت عثمان بن منظور رضی اللہ کے بعد ان کی قبر جنت البقیع میں بنی ہے. ان کی قبر بھی جنت البقیع میں موجود ہے. اور آپ کی اور ہماری 9 اماں جان رضی اللہ تعالی عنہن، پیغمبر کی حرم، پیغمبر کی عزت، پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں امہات المؤمنین سلام اللہ علیہن، وہاں ان کی قبور اکٹھی جڑی ہوئی ہیں. 9 کی قبر اکٹھی ہے. آپ وہاں ان کی قبر پہ بھی سلام پڑھ سکتے ہیں. خاتون جنت، جنت کی مالکن، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ مکرمہ حضرت اماں جان فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہے. حضرت فاطمہ یوں کہا جا سکتا ہے نا جنت کے مالکن کی ماں، جنت کے مالکوں کی ماں. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ ان کی اماں جان ہیں. اچھا ایک جملہ اور کہوں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اولاد کے لیے ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے. حسن حسین ضرور جنت کے سردار ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن ان شہزادگان کی اپنی جنت حضرت فاطمہ کے قدموں تلے. یہ خاتون بھی وہاں ہے. اس خاتون کی قبر مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اچھا میں اس کو پورا کر لوں، حضرت فاطمہ کی قبر، حضرت فاطمہ کی قبر کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کی قبر موجود ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان بنی ھذا سید
सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब उस्सुल हजरत अबू बकरा नुफै इब्न हारिस रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने हजरत हसन को गोद में बिठाया हुआ, यंजुरु इलैहि व इलन नास मर्रा, कभी हजरत हसन को हुजूर ने देखा, कभी लोगों को देखा, फरमाया इन्न बनी हाजा सय्यदुन वला अल्लाह युस्लिह बिही बैन फियतैनि अजीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। क्या लोगों, एक वक्त आएगा दो मुसलमान गिरोह, याद रखना मेरे लफ्ज, हदीस का लफ्ज है मिनल मुस्लिमीन, दो मुसलमान गिरोहों में खून की नदियां बह जाएंगी, तो ये हसन मेरा बेटा सरदार बन के सुलह कराएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बावजूद लड़ाई के भी मुसलमान हैं, मिनल मुस्लिमीन हुजूर का फरमान है का इन सुलह। और बाकी हजरत मुआविया के साथ हजरत हसन की सुलह मौजूद है। हम कल भी हसनी, हम आज भी हसनी, हम क़यामत में भी हसनी बन के उठना चाहते हैं। सुलह हसन पर हम आज भी कायम है। जिस दिन से हजरत हसन ने सुलह की आज तक जंग नहीं हुई। हमारे उस्ताद दिल मुकर्रम हजरत अजीम मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते थे, हजरत हसन तेरे चेहरे पे नूरी जमाल है, तूने की है अमीर मुआविया से सुलह, ये तेरा कमाल है। जिस दिन से तूने सुलह की फिर जंग नहीं हुई, तेरी सुलह बहाल है, तू अली कलाल है। इनकी कब्र मुबारक और अल बिदाया वन निहाया में मौजूद है, जिल्द नंबर 6 में मौजूद है। हजरत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है, जब हजरत हुसैन शहीद हुए मैदान करबला में मजलूमन, उनके सर मुबारक को यह जालिम यजीद के दरबार में लाए, यजीद के दरबार से यह सर मुबारक सरे हुसैन, हजरत हुसैन की बेटी हजरत सुकैना, हजरत हुसैन की बेटी हजरत फातिमा, हजरत हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलीउल असगर रज़ी अल्लाह अन्हुम के लश्कर के साथ मदीना तैयबा आया। और मदीना तैयबा में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वालिद हजरत हुसैन के सर मुबारक को जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा के कदमों की तरफ दफन किया है। गोया इनकी कब्र मुबारक भी वहां मौजूद है, आप इस कब्र पे भी सलाम अर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अजीम सहाबी, अजीम मुहद्दिस, सुल्तानुल हदीस हजरत अब्दुर्रहमान बिन सखर, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी कब्र मुबारक भी वहां मौजूद है। कई सहाबा हैं, कई सहाबा जिनकी कब्रें वहां मौजूद हैं, कई औलिया अल्लाह हैं जिनकी कब्रें वहां मौजूद हैं, कई सहाबियात हैं जिनकी कब्रें वहां किस्मत वालों को वहां मिलती है। दुआ फरमाए अल्लाह हमें वहां की कब्र अता फरमाए, अल्लाह हमें वहां की कब्र अता फरमाए, अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। शेख तरीक़त हजरत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह पर जो डरबन में फौत हुए, डरबन जनूबी अफ्रीका, 5000 फिजाई किलोमीटर का सफर है मदीना तैयबा से। दुआ मांगी हुई थी ना, सच्ची तलब थी, तो अमीर मदीना ने स्पेशल जहाज पर इनको वहां से जसद मुबारक को बुलवाया। मस्जिद नबवी में जनाजा उठा, हुजूर के रोजे के साये से गुजर के जन्नतुल बकी में जगह मिली। इसे आशिक कहते हैं। यूं बुलवाया जाता है, पाबंदियां नहीं लगवाई जाती वहां पर, इसे आशिक कहते हैं। कुछ तो महरूमीन वो भी है ना, आप जद्दा एयरपोर्ट उतरे तो आप देख सकते हैं ये बैन है, ये बैन है, ये बैन है। अल्लाह पाक महफूज रखे। तो इनकी कब्र भाई हजरत हुसैन की वहां मौजूद है। आप यहाँ सलातो सलाम अर्ज करें।